قبر میں پہلے 24 گھنٹوں کے اندر میت کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جب لوگ میت کو دفن کر کے واپس جاتے ہیں اور فرشتے اس میت کے پاس آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ قبر کی پہلی رات اس میت کی کس طرح گزرتی ہے؟ پیارے دوستوں، ہم میں سے ہر کوئی اپنی زندگی کی دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ کوئی دولت کما رہا ہے، کوئی شہرت، کوئی دنیاوی آسائشوں کو حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب موت آتی ہے تو یہ سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے۔ دولت، گاڑیاں، بنگلے، نوکر چاکر، یہاں تک کہ اپنی اولاد بھی قبر تک چھوڑ کر واپس آ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، لوگ دنیا کے پیچھے ایسے دوڑتے ہیں جیسے وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں، اور آخرت سے ایسے غافل رہتے ہیں جیسے انہیں کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ دوستوں، موت ایک ایسی حقیقت ہے جسے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دنیا کا کوئی مذہب، کوئی دھرم، کوئی فلسفی اس سچ کو جھٹلا نہیں سکا۔ کچھ لوگ رب کائنات کے وجود کا انکار تو کرتے ہیں، پر موت کے وجود سے کوئی انکار نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف لفظوں میں بیان کیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو یہاں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن واپس ضرور جانا ہے، اور موت کے بعد انسان کی قبر ہی پہلی منزل ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قبر انسان کی پہلی منزل ہے۔ اگر انسان اس میں کامیاب ہو جائے تو آگے کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، اور اگر اس میں ناکام ہوا تو آگے کی منزلیں اور بھی خراب ہو جاتی ہیں۔ پیارے دوستوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انسان کی مشکل ترین رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، کیونکہ جب اس کے دوست، احباب، رشتہ دار، اولاد اور وہ لوگ جنہوں نے اسے دفن کیا سب واپس چلے جاتے ہیں تو وہ انسان تنہا رہ جاتا ہے، اور وہ ہر ایک دوست، احباب کو پکار کر انہیں روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے اکیلا چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن افسوس کہ اس کی آواز کوئی نہیں سنتا۔ پھر وہاں قبر میں ہر کوئی اکیلا رہ جاتا ہے۔ تب ہمارا سامنا ان فرشتوں سے ہوتا ہے جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ یہ فرشتے ہمارے اعمال کے مطابق مختلف صورتوں میں ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم سے اس دنیا میں گزاری ہوئی زندگی کے متعلق سوال کرتے ہیں، یعنی ہمیں جو زندگی ملی تھی ہم نے اسے کس طرح گزاری، اسی کے مطابق ہمیں وہاں جواب دینا ہوگا۔ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم قبرستان جایا کرو تاکہ تمہیں دنیا کی عارضیت یاد رہے اور آخرت کا خیال آئے۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ کے قبرستان گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل قبور کو سلام کیا اور فرمایا، اے قبر والو، کیا تم ہمیں اپنی خبر سناؤ گے یا ہم تمہیں خبر دیں؟ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی آواز سنی۔ پھر ایک قبر سے کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے امیر المومنین، آپ ہی ہمیں بتائیے کہ ہمارے بعد دنیا میں کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، سن لو، تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرا نکاح کر لیا، تمہاری اولاد یتیموں میں شمار ہو گئی، جن گھروں کو تم نے مضبوط بنایا تھا ان میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آئی، اے امیر المؤمنین، ہمارے کفن پھٹ کر تار تار ہو گئے، ہمارے بال جھڑ کر منتشر ہو گئے، ہماری کھال ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، ہماری آنکھیں رخساروں پر بہہ آئیں، اور ہم نے جو نیک اعمال کیے تھے وہ ہمیں مل گئے، لیکن جو کچھ دنیا میں چھوڑ گئے وہ ہمارے لیے خسارہ ثابت ہوئے۔ پیارے دوستوں، جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے اعمال آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نماز دائیں جانب کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ بائیں جانب آ جاتا ہے، قرآن کی تلاوت اور ذکر الہی سرہانے آ جاتے ہیں، اور صدقہ و خیرات پاؤں کی جانب آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔
جب عذاب قبر کا فرشتہ میت کے قریب آنے لگتا ہے تو نماز کہتی ہے، اے رب، یہ بندہ تیری رضا کے لیے دنیا میں مشقت اٹھاتا رہا، اب اسے آرام کر لینے دے۔ روزہ کہتا ہے، اے رب، یہ بندہ بھوکا پیاسا رہا، تیری خاطر اپنی خواہشات کو چھوڑا، میں اس کی حفاظت کے لیے موجود ہوں۔ اسی طرح قرآن اور ذکر الہی عذاب کے فرشتے کو روک دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ ادھر تیرا راستہ نہیں ہے۔ غرض یہ کہ وہ جس طرف سے بھی آنا چاہتا ہے اس کو راستہ نہیں ملتا، لہٰذا وہ عذاب کے فرشتے واپس چلے جاتے ہیں۔ پیارے دوستوں، جب میت کو قبر میں دفنا کر اس کے عزیز و اقارب واپس چلے جاتے ہیں تو قبر میں دو فرشتے جن کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے میت کے پاس آتے ہیں۔ ان کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں اور آواز بادل کی گرج کی طرح ہوتی ہے۔ ان کے دانت گائے کی سیگوں کی طرح باہر کو نکلے ہوتے ہیں۔ ان کے منہ سے آگ اور چنگاریاں نکلتی ہیں۔ بال اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ پاؤں تک لٹکے ہوتے ہیں۔ ان کے ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے تک اتنا فاصلہ ہوتا ہے کہ کئی دن تک چل کر مسافت کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مہربانی اور نرمی ان کے پاس نہیں ہوتی، مگر یہ سختی اہل ایمان کے لیے نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کے دوستوں کے ساتھ ان کا رویہ مختلف ہوتا ہے۔ لیکن ان کی شکل و صورت کی ہیبت ہی کیا کم ہے کہ مردہ لرز اٹھے۔ ان دونوں فرشتوں کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے کہ جس کو اگر تمام دنیا کے جن و انس سب مل کر اٹھانا چاہیں تو اٹھانا تو دور کی بات ہے، اسے ہلا بھی نہیں سکتے۔ یہ فرشتے میت کے قریب آتے ہیں اور کہتے ہیں، بیٹھ جا۔ مردہ فوراً اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور کفن اس کے سر کے نیچے ہو جاتا ہے۔ پھر وہ سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ اگر مردہ نیک اور مسلمان ہوتا ہے تو کہتا ہے، میرا رب اللہ تبارک و تعالی ہے جو وحدہ لا شریک ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ یہ سن کر دونوں کہتے ہیں، تو نے سچ کہا۔ پھر اس کی قبر کو حد نظر تک کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں، سر اٹھاؤ۔ مردہ جب اوپر کو سر اٹھاتا ہے تو اس کو ایک دروازہ کھلا ہوا نظر آتا ہے جس میں جنت نظر آتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ کے دوست، یہ جگہ تمہارا ٹھکانہ ہے، کیونکہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اہل ایمان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دی جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب بندے مومن کو قبر کے سوال و جواب میں کامیابی ملتی ہے تو مردے کو ایسی خوشی ملتی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ اس کے بعد وہ فرشتے کہتے ہیں، اپنے پاؤں کی طرف دیکھ۔ جب وہ دیکھتا ہے تو اسے دوزخ کا ایک دروازہ نظر آتا ہے جس سے جہنم کے مناظر اور آگ کے شعلے نظر آتے ہیں۔ تب فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ کے دوست، تو نے اس دروازے سے نجات پالی ہے۔ اس وقت بھی بندے کو اس قدر خوشی ہوتی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس کے بعد اس کی قبر میں جنت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہاں سے ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں اور قیامت تک وہ انہی بہاروں میں رہے گا۔ پیارے دوستوں، کیسی خوش نصیب ہوگی وہ روح جس پر اللہ تبارک و تعالی اپنی مہربانی اور رحم و کرم کا سلوک فرمائے گا۔ پیارے دوستوں، دوسری طرف جب نافرمان، فاسق و فاجر، بدکار، کافر شخص کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس قدر تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں گھس جاتی ہیں۔ اس پر بڑے بڑے کالے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں جو اس کے ناک اور پاؤں سے کاٹنا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں طرف سے کاٹتے ہوئے سانپ آ کر درمیان میں مل جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہی دو فرشتے منکر اور نکیر آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ وہ ان کے ہر سوال میں جواب دیتا ہے، ہائے افسوس، میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر وہ فرشتے اس کو اس قدر زور سے مارتے ہیں کہ ان کے گرج کی چنگاریاں قبر میں پھیل جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ فرشتے اس کو کہتے ہیں، اوپر دیکھ۔ وہ اوپر کی طرف جنت کا دروازہ دیکھتا ہے
جنت کی بہاریں، سبز باغات اور خوشبوئیں سب اسے نظر آتی ہیں۔ فرشتے اس نافرمان سے کہتے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن اور نافرمان، اگر تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ اس وقت کافر یا نافرمان کو ایسی حسرت ہوتی ہے کہ اس جیسی حسرت پھر کبھی نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد فرشتے اس کے سامنے جہنم کا دروازہ کھول کر کہتے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن، یہی تیرا ٹھکانہ ہے، کیونکہ تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ پھر جہنم کے 70 دروازے اس کی قبر میں کھول دیے جاتے ہیں، جن سے قیامت تک زہریلی ہوائیں، دھواں اور آگ اس کی قبر میں آتی رہتی ہیں، اور قیامت تک وہ اسی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ پیارے دوستوں، قبر کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قبر تمام فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں، نیک اعمال کریں اور وقتاً فوقتاً قبرستان کی زیارت کو جایا کریں، کیونکہ جب انسان قبرستان میں جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کل جو لوگ ہمارے ساتھ چلتے تھے آج وہ مٹی کے نیچے ہیں، تو دل نرم ہو جاتا ہے اور آخرت کی تیاری کی فکر بڑھتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اور ہمیں قیامت کے دن اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔